السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، 30واں پارہ ہے اور سورہ البینہ ہے اور سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پہ راضی، یعنی کہ نبی پاک کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن پر راضی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ اللہ ان پر راضی اور وہ صحابہ پر راضی۔ اور ان کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا اور قرآن میں اعلان کر دیا۔ پہلے پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، قیامت تک آنے والے لوگ اور موجودہ لوگ جب تک تمہارے ایمان جیسا ایمان نہیں لائیں گے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا۔ اور ایمان کیسا ہے؟ 2-3 مثالیں عرض کروں گا، بات مکمل کر۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا قول یہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ اللہ، مومن وہ ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا۔ 2 باتیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اور صحابہ کرام اس کی عملی تفسیر تھے، بالکل جہاں نبی نے بٹھا دیا وہاں بیٹھ گئے، جس کام کا حکم دیا وہ کر لیا اور جس سے روکا اس سے رک گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ، دل کی مسرت سے کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کا جو بل قومی اسمبلی سے تو منظور ہو چکا تھا، وہ باقاعدہ سینٹ سے بھی منظور ہو چکا ہے، اور
اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بل کو پیش کرنے والے ہمارے مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبد الکریم تھے، اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن بل پیش انہوں نے کیا۔ اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ ایک باقاعدہ قانون بن گیا کہ کوئی بندہ نبی پاک کے کسی صحابی کے بارے میں اور کسی بھی اہل بیت کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ قانون کی گرفت میں آئے۔ تو سارے کہیے الحمدللہ کہ یہ قانون حکومتی سطح پر پاس ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کئی بندے ایسے ہی لڑائی ڈالنے والے ہوتے ہیں نا دونوں طرف، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور جو شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے یا اہل بیت کے کسی ایک فرد کے بارے میں معمولی سی گستاخی کرے، ہم اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی۔ ایک دو مثالیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی، قد بھی چھوٹا تھا، پنڈلیاں بھی پتلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دفعہ درخت پر چڑھے مسواک برا اتارنے کے لیے، تو بعد نے مذاق کیا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، اب دیکھو پنڈلیاں کنیاں باریک نے، اس کا ناک کیسا ہے، کہنے لگے دیکھو باریک پنڈلیاں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو جانا، یہ بظاہر تیری پنڈلیاں باریک ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا وزن ہے کہ احد پہاڑ بھی تمہاری پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی نبی پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں، توجہ کریں، میں بات جلدی ختم کر دوں۔ آپ جمعہ پڑھا رہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ آ رہے تھے، آپ سرکار نے فرمایا اجلسو، اجلسو کیا مطلب؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ گرمیوں کا موسم، شدید گرمی، سورج برس رہا ہے، عین سر کے اوپر سورج ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پر جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے آواز دی آگے آجائے، آگے۔ عرض کرتے آقا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں تو وہیں بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا مطلب تھا کہ آگے آگے بیٹھو۔ اتنا صحابہ کا ایمان تھا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ ایک دفعہ میرے نبی نے اعلان کیا، شراب لوگ پیتے تھے، بڑی بڑی مہنگی شراب پیتے تھے، مدینے کا دور ہے، گھروں میں لوگ شراب پی رہے۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ممانعت کی۔ پہلے فرمایا کہ جو اس کے نقصان زیادہ ہیں، فائدے تھوڑے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نشے کی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے، تو بندہ سوچتا ہے جو چیز نماز سے روکتی ہے وہ چھوڑ ہی دے۔ تو تیسرے نمبر پہ اس کی حرمت کا اعلان کر دی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک شخص کو حکم دیا پہاڑی پہ چڑھ کر اعلان کر دو کہ اے مومنو، آج کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایک حکم، وہ بھی ایک شخص کی طرف سے، نبی پاک کا پیغام ملا
ادھر دیکھیے، شراب کا پیالہ ایسے منہ کو لگایا ہوا ہے ایسے، نبی کا حکم آ گیا پیالہ پھینک دیا. یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو 2-4 گھونٹ پی لوں، نہیں، آپ کا حکم سمجھ کر منہ کو لگے ہوئے پیالے لوگوں نے پھینک دیے، اور اپنی قیمتی شراب جو مٹکوں کے اندر رکھی ہوئی تھی، سارے مسلمانوں نے، سارے مومنوں نے شراب کے مٹکوں کو کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی. تاریخ نے یہ بات نوٹ کی، مدینے کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہہ رہی تھی. یہ نبی پاک کے صحابہ کا ایمان ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان نصیب ہو جائے. آخری بات، حضرت آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا بھائی فوت ہو گیا، سگا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن گزرے، توجہ کرنا، 3 دن گزرنے کے بعد فرمایا کہ خوشبو لے کے آؤ. اب جس کا بھائی فوت ہوا ہو ان بہنوں کو پوچھو کتنا صدمہ ہوتا ہے. اب 3 دن خوشبو منگا لی، ذرا آپ کو خوشبو وغیرہ لگائی، اور اپنے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کو بتایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے یہ کام کیا. مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے کسی بھی مرنے والے پر، عزیز پر، رشتہ دار کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے خامد کے. اگر خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی. سوگ کیا ہوتا ہے؟ سوگ ہوتا کیا ہے؟ سوگ کا مطلب ہے وہ میک اپ نہیں کرے گی. آج کی زبان میں میک اپ نہیں کرے گی، شوخ اور چمکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، اور خاص کر آنکھوں میں سرما نہیں ڈالے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، اس کا خامد فوت ہو گئے، تو سرما ڈال سکتے ہیں آپ کہ نہیں اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے سوگ فرض ہے، ضروری، اور ہے بھی 4 مہینے 10 دن. باقی کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی نبی پاک نے اجازت نہیں دی. اور اگلی بات، سوگ کا مسئلہ عورتوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، مردوں کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا. مردوں کے لیے اس طرح کا سوگ نہیں ہے. افسوس تو ہوتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے، لوگ آتے ہیں، 2-3 دن بیٹھا بندہ تو ایک دوسرے کا وہ پوچھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ جو سوگ ہے وہ عورتوں کے لیے، اور وہ بھی 3 دن. ان کا بھائی فوت ہو گیا، سگا بھائی، 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو منگوائی، آج کل کی زبان میں میک اپ کیا، اور اپنے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کو یہ بتایا کہ مجھے میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے خوشبو لگائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت ہی نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ. یہ ہے نبی کے صحابہ کا ایمان. چاہے کوئی فوت ہو گیا، چاہے خوشی ہے، چاہے غمی ہے، کام وہی کرنا ہے جس پر اللہ رسول کی مہر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی کہہ بھی دے نا، یار یہ کام قرآن میں حدیث میں آیا ہے تو اس پر عمل کرو. نہیں، ذرا میں مشورہ کر کے دس سکتا. کوئی مشورہ کیسے کرنا ہے؟ مشورہ کرو، دنیا کے کاموں میں کرو. قرآن حدیث کی جب بات آ جائے تو مشورے کی بھی اجازت نہیں ہے، وگرنہ ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیے کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی مسئلے میں کوئی حکم دے دے تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے، نہ، اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو اللہ ہدایت والوں سے نکال کر گمراہوں کی صف میں شامل کر دے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور جو گورنمنٹ نے بل پیش کی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اللہ حکومت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ قانون تو اور بھی بڑے بنے ہوئے ہیں، اصل بات ہے اس کی عمل داری کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم نبی کے صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کا تذکرہ کریں، نبی کے صحابہ کا تذکرہ کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھے اور اہل بیت سے بغض رکھے عرش والا اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، نبی پاک بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، آج کے بیٹھنے کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ جی ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے میرے اللہ ہم بڑے گنہگار، ہمیں معاف فرما۔ اللہ جی ہماری معیشت بھی بہتر بنا، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ جب تک تو زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جی جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس بھی بچے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ جی ہماری اولادوں کو نیک بنا، 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا کامل حافظ بنا، باعمل عالم دین بنا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔